باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے، ان کے معنی بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی جس کی تعلیمات اور فیصلے نہایت ہی واضح ہیں، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، یقیناً ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ یہاں سے سورہ دخان شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 59 آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل۔ اس میں ایک لفظ دخان آیا ہے، اس کا مطلب ہے دھواں۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، لیکن یہ جو 7 صورتیں ہیں جس میں آل حوامیم کہا جاتا ہے، اس میں کی یہ 5ویں صورت ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے والکتاب المبین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس سے پہلے سورہ زخرف میں بھی یہ بات آئی تھی۔ ایسی ہی آیتوں سے اس صورت کو بھی شروع کیا گیا تھا جس میں تفصیل کے ساتھ کتاب مبین کسے کہا جاتا ہے اس کی تشریح بیان ہوئی تھی۔ اصل میں کتاب مبین وہ کتاب ہے جو بالکل واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم دے کر شروع کر رہے ہیں، واو آتا ہے قسم کے لیے، قسم ہے اس کتاب مبین کی فرما کر۔ اس کے موضوع بحث جو ہے وہ کفار مکہ ہیں۔ کفار مکہ کے جو باطل عقائد تھے اور جو نظریے تھے اس کی تردید اس میں بھی کی گئی ہے، چونکہ مکی صورت ہے، اس میں جو ہے عقائد ہی پر بات ہوتی ہے زیادہ تر، کہ وہ یہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تصنیف کر دیا ہے اور ہمارے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مضامین اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھو تو اندازہ ہوگا کہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کلام کے تعلق سے تم لوگوں میں جو غلط فہمی ہے کہ تم نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا ہی نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام تمہارے لیے ایک بلا کے طور پر تمہارے اوپر نازل ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ کلام کے نازل ہونے کے بعد ہمارے اوپر پابندیاں عائد ہو گئی ہیں، ہمارے پچھلے دین کے تعلق سے جو ہے یہ وہ باتیں کہی جاتی ہیں اور اس پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ بلا نہیں ہے بلکہ ایک عین رحمت ہے سراسر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی اور اس ساتھ میں جب یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اپنے رحم و کرم سے اس کلام کو اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجیں گے، تو یہ بہت مبارک ساتھ تھی وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اور پھر تم لوگ جو ہے اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہو کہ تم اس اللہ کے کلام سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے مقابلہ کر کے جیت جاؤ گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فرمان روائے کائنات ہے، وہ جو ہے علیم و حکیم اور سمیع و بصیر ہے، اس کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ اس نے جو کچھ بھی تمہارے لیے بھیجا ہے وہ ایسی مبارک ساعتوں میں جو ہے اس کو نازل فرمایا ہے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ وہ جو ہے اس وقت انسانوں کے تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس وقت اس نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے اس کلام کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو سمجھانے والے کو جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو تم مٹا نہیں سکتے، اس کے مقابلے میں تم جو ہے جیت نہیں سکتے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ صرف نہ جو ہے تمہاری یعنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تمہاری زندگی کی، بلکہ جو ہے تمہاری ابدی جو کامیابیاں ہیں اس کے لیے تمہاری جو ہے روحانی غذائیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے مہیا فرمایا ہے، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے۔ آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اور اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ تمہاری آخرت کی اصلاح ہو جائے اور سنور جائے، تم جو ہے وہاں پر ناکام نہ ہو۔ اور پھر ایک بات کہ تم اس بات کو
جو ہے سمجھتے ہو اچھی طریقے سے، اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہو کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا چاہتے ہو اس کی عبادت میں، دوسرے اور معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں فرعون اور آل فرعون کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی معاملات پیش آئے تھے، ایسی ہی آزمائشوں سے وہ گزرے تھے۔ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل دے کر اپنے نبیوں کو بھیجا تھا، جو واضح جو ہے نشانات ان کے پاس تھے، انہوں نے پیش کیے، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے ماننے سے انکار کیا، صرف ضد اور ہر دھرمی اور تکبر کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ تعالیٰ میں نے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی کم و بیش ایسا ہی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے آخرت کا بیان اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت کے تعلق سے کفار مکہ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جو ہے نہیں ہو سکتی، اور اس کی سخت ترین مخالفت پہ وہ لوگ اڑے ہوئے تھے کہ اس کے بعد کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بس جو کچھ بھی ہے دنیا ہی کی زندگی ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے انہیں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ آخرت والی زندگی ہے اور وہ یقیناً ہے اور آنے والی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یعنی اس کو ایک مبارک رات میں لیلۃ مبارکہ فرمایا۔ اس کو لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر، جو رمضان مبارک کی جو ہے آخری عشرے میں بعض روایتوں کے مطابق آتی ہے، جو رمضان ہی کے مہینے میں آتی ہے، اسے جو ہے لیلۃ مبارکہ کہا۔ اور بعض حضرات کا جو قول ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد وہ رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی اور دوسری آیتوں میں بھی انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ لیلۃ مبارکہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے بڑی بہت سی احادیث آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سورت کو اگر کوئی جمعے کی شب میں پڑھ لے گا تو پھر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اگر اس کو جمعے کے کسی وقت میں بھی پڑھ لے گا، رات میں یا دن میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرمائیں گے۔ تو اور بہت سی روایتیں اس کی فضیلت میں آئی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا کس وجہ سے، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے ان کے انجام بد سے، یعنی ان کو جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو غفلت سے چونکایا جائے۔ غفلت سے چونکانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا۔ اس کا مقصد یہی ہے، انسانوں کو غفلت سے چونکانا، جو ادھر ادھر بے توجہی کا شکار ہو گئے ہیں ان کو بتانا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کی آنے والی زندگی کی تیاری کروانا۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کلام کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کر کے پھر ان کی جو ہے اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کلام کو ہم نے جو ہے اس مبارک رات میں نازل فرمایا، اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور برکتیں اتنی رکھی ہیں جیسا کہ جو ہے اس رات میں یعنی جبرائیل امین جو ہے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور بڑے خیرات و برکات اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل فرماتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں پارے میں ایک نازل فرمائی، سورہ قدر جسے کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا، یعنی وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تم کیا جانو اس رات کے بارے میں۔ اس کو ہم نے جو ہے نازل فرمایا ہے اس رات میں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قدر والی جو رات ہے اس میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور پھر سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا گیا اور قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا گیا، یہ دونوں باتیں ان آیتوں سے نکلتی ہیں۔ اور پھر شب قدر رمضان کے مہینے کی ایک رات ہوتی ہے، یہ احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو یہ جو ہے کہنا کہ یہ شب برات ہے، شعبان کی جو 15ویں شب جو ہوتی ہے وہ یہ رات ہے، یہ بالکل
غلط ہے، نص قرآنی کے خلاف جاتی ہے، کوئی بھی دلیل نص قرآنی کے خلاف چلنے والی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا سورہ بقرہ میں بھی، سورہ قدر میں بھی، کہ وہ رات رمضان کی رات ہے، اور جو ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں نازل فرمایا ہے۔ اور تو پھر جو ہے یہ جو بات ہو رہی ہے لیلۃ مبارکہ کی، تو لیلۃ مبارکہ کے سے جو ہے مراد لیلۃ قدر ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری رات نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو ہے شب قدر ہی ہے، اور اس کی تعلق سے بہت سی احادیث آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رمضان کے مہینے ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں مختلف تاریخوں میں جو ہے، اور اس کو شب قدر میں نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت میں بات آتی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمائے دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو پورے کا پورا جو ہے قرآن نازل فرما دیا، ایک ہی رات میں بیک وقت، اور پھر اس کو 23 سالوں کے عرصوں میں یعنی وقت ضرورت کے لحاظ سے اور حاجت کے حساب سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے اتارتے رہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کو نازل کرنا ایک رات میں جو بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ لوح محفوظ سے اس کو منتقل کر دیا گیا آسمانی دنیا تک۔ اس میں جو بات آئی ہے کہ قرآن سے یہ نسبت جس چیز کی ہو جاتی ہے، قرآن سے جو جڑ جاتا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ مہینہ کتنا افضل ہو گیا ہے سارے مہینوں کے مقابلے میں۔ رمضان کا مہینہ حالانکہ اشہر حرام میں سے نہیں ہے، ان 4 مہینوں میں سے نہیں ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بنا دی ہے اس مہینے کی، رمضان کی، یہ صرف اور صرف قرآن کے مہینے کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نفل کو جو ہے فرض کے برابر بنا دیا، اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر جو ہے درجہ دے دیا گیا۔ ویسے ہی جو ہے جس رات میں جو ہے جس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وہ رات کو 1000 مہینوں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس رات قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور پھر جن مقامات پر قرآن جو ہے نازل ہوا ہے، مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ، وہ مقامات کیسے اعلیٰ اور افضل ہیں دنیا میں، آپ نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ 2 مقامات ہی ایسے ہیں جن کا کوئی شہر، کوئی مقام مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے مقدس ترین مقامات بنا دیے گئے ہیں اس قرآن کی وجہ سے۔ اور پھر وہ قلب مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب، جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اتارا، وہ کتنا معزز ہو گیا ہے، کتنا پاکیزہ ہو گیا ہے کہ دنیا بھر میں کروڑاں لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ کے نام نامی کو لینا پسند کرتے ہیں، اور آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ قیامت تک جو ہے آپ جیسی ہستی جو ہے دنیا میں نہیں آئے گی، یہ صرف اس وجہ سے کہ قرآن کریم سے آپ کو جو ہے جوڑ دیا گیا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر لے کے چلے گئے تھے۔ وہ لوگوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف قرآن سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے انہوں نے اختیار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بٹھا لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، سب کچھ ان کو عطا فرما دیا، 2/3 حکومت دنیا کی جو ہے ان کو عطا فرما دیجیے، حکومت، سلطنت، عزت و دولت، سب کچھ ان کے قدموں پر جو ہے نچھاور کر دیا گیا۔ تو جو بھی جو ہے اس کلام سے وابستہ ہوگا، جو بھی اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کرے گا، جو بھی اس کو اپنی زبانوں سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی اہمیت کتنی بڑھ جائے گی، اس کا اندازہ کیجیے آپ۔ یعنی وہ جو ہے اس کی اہمیت اللہ کے پاس ہے، لوگوں کو اگر معلوم نہ ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدر و قیمت بہت ہے، جو اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، جو اس پاک کلام کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کی اہمیت کو اپنے آپ گھٹا نہ لیں، اس کے وقار کو اپنے آپ کم نہ کر لیں، ایسے ویسے کام کر کے جنہوں نے اس قرآن کو یاد کیا ہے، جنہوں نے اس کو حفظ کیا ہے، اس کی اہمیت بہت بڑی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے آپ نہ گھٹا لیں، اس کی اہمیت تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے۔ اللہ نے جو اس کو جو ہے اچھی طریقے سے پڑھے گا اور سمجھے گا، اور اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر زندگی گزارے گا، اور پھر اس سے لوگوں کو ترغیب بھی دے گا، لوگوں کے سامنے اس کو پیش بھی کرے گا اللہ کے کلام کو، تو پھر وہ تو سونے پہ سہاگا والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس کے تعلق
تعلق سے بہت سی روایتیں آئی ہیں. جو لوگ اس قرآن کو یاد کرتے ہیں ان کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنی تشریحات کے ذریعے سے جو ہے تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو رکھا ہے کہ حافظ کی جو اہمیت ہے کہ اس کے ماں باپ کو صرف جو ہے یہ کیا جائے گا کہ بروز قیامت ایسا بہترین تاج پہنایا جائے گا جو ہیرے جواہرات سے مرصع ہوں گے. تو وہ معاملہ جو ہے حافظ کے ماں باپ کے ساتھ ہوگا. اور اس شخص کو جس نے اس قرآن کو یاد کیا ہے باعمل ہے اس پر, تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے 10 لوگوں کی شفاعت اس کا اختیار اس کو دے دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی اپنے گناہوں کے سبب. اور پھر یہ حافظ کے والدین کے ساتھ جو معاملہ جو ان کو تاج پہنایا جائے گا, تو پھر حافظ کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس قرآن کی 6666 آیتیں ہیں. اس سے بروز قیامت کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جا. اندازہ لگائیے کہ کتنے درجات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھے ہیں. تو اس طریقے سے جو لوگ اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے بارے میں ٹال مٹول کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے معمولی کام ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے, بہت غیر معمولی کام ہے. اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے تعلق سے بے توجہی اختیار نہ کریں اور اس کو کم نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت سے نوازتے ہیں جو قرآن کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو جو لوگ اس کے پیچھے محنتیں کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بے حد و نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کے تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو یاد کرنے سے اور اس کو حفظ کرنے سے کیا ملے گا. دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اور جو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اچھے اور ذہین بچوں کو اس میں ڈالے اور جو ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اور ان کو ساری دینی تعلیم بھی دے اس کے متعلق, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ماڈرن تعلیم سے بھی آراستہ کرے. اس سے اسلام نے نہیں روکا ہے. یعنی حفظ بھی کرائیں اور دینی تعلیم بھی دے اور پھر ان کو اس کا پروفیشن نہ بنانے دیں, بلکہ جو ہے اپنا پروفیشن دنیا کے جو ہزاروں جو پیشے ہیں اس کو اختیار کرے. قرآن کو صرف اللہ کے لیے فی سبیل اللہ, اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پڑھا جائے اور سمجھا جائے. اس کو درس و تدریس اور اس کی دعوت و تبلیغ جو ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. اور جو حافظ ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا جو ہے ورد برابر جاری رکھے اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا